کعبہ روشن ہے تو علی کے سجدے سے، مسجد منور ہے تو علی کے سجدے سے، وہی سجدہ کرنے والا جا رہا ہے۔ آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں، دور دور سے چاہنے والے آئے ہیں۔ 21ویں رمضان کی رات ہے۔ جناب محمد حنفیہ بیان کرتے ہیں کہ جب 21ویں رمضان کی رات آئی تو ہم نے دیکھا کہ اثر زہر بابا کے پاہائے مبارک تک آ چکا اور پاہائے مبارک اثر زہر سے سرخ ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کے چاہنے والوں کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ کامل 2 دن غشی میں گزرے تھے، کبھی آنکھیں کھولتے تھے، کبھی غش آ جاتا تھا، لیکن جب 21ویں کی رات قریب آئی اور 21ویں کا دن تمام ہوا، 20ویں کا دن تمام ہوا تو قبل مغرب آپ بیدار پائے گئے۔ اور اس کے بعد بیٹی کو بلا کے کہا کہ بیٹی میری بڑی تمنا ہے کہ آج سب بچے میرے سامنے افطار کریں، میری بڑی تمنا ہے کہ سب گھر والے آج میرے سامنے افطار کریں۔ ایسے میں مغرب کی اذان ہوئی، امیر المومنین نے بیٹھے بیٹھے نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد حکم دیا کہ دسترخوان بچھا دیا جائے۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، آہستہ آہستہ دسترخوان کے قریب آ کے بیٹھے، سامان افطار کو ملاحظہ فرمایا اور اس کے بعد ایک مرتبہ سر مبارک کو بلند کر کے کہا انا ولدی الحسین، کہاں ہے میرا بچہ حسین؟ حسین قریب آئے تو کہا حسین اور نزدیک آؤ، اور جب حسین اور نزدیک آئے تو اپنا بایاں ہاتھ حسین ابن علی کے کاندھے پر رکھا، داہنے ہاتھ سے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا اور آہستہ آہستہ داہنے اقدس حسینی کے قریب لے گئے اور کہنے لگے کربلا کے بھوکے، باپ کے ہاتھ سے یہ روٹی کھا لے۔ حسین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے تو فرمانے لگے حسین رونا نہ حسین، صبرن یا ابا عبداللہ، ابھی تو بہت رونا ہے، ابھی تو بہت رونا ہے۔ پانی مانگا، جام آپ کو ہاتھ میں لیا، آہستہ آہستہ حسین کے دہن کے قریب لے گئے اور کہنے لگے کربلا کے پیاسے، باپ کے ہاتھ سے یہ پانی پی لے۔ گھر کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، حسن و حسین کو دیکھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، دیکھو میں تم سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ عزیزو یہ وہ پیغام ہے جو پوری انسانیت کے نام ہے، اور فقط سننے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے کہ جتنا بھی ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھ سکیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جناب امیر کا پیغام پوری بشریت کے لیے ہے، صبح قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ آج ہی کی رات کی باتیں ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں حسن و حسین کو دیکھا اور کہنے لگے اوصیکما بتقوی اللہ۔ حسنین کے ذریعے سے پیغام دیا جا رہا ہے پوری انسانیت کو۔ ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔
اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا خوف دل میں رہے۔ عزیزو، یہ ایک پورا فلسفہ ہے۔ خوف الہی یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ خوف الہی ہے تو پھر کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کو ایذا نہیں دے گا، کوئی کسی کو ستائے گا نہیں، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو کسی سے شکایت نہ ہوگی۔ خوف الہی کا مطلب یہ کہ آپ ایک قلعے میں آ گئے، ارشاد فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما، اور دیکھو لاکھ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے، مڑ کے نہ دیکھنا دنیا کو۔ ولا تعصف علی شیء من الذی عنکما، اگر دنیا کی کوئی شے ضائع ہو جائے، کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا۔ وقولا بالحق، جب بات کہنا حق بات کہنا۔ وعملا للاجر، جب کوئی عمل کرنا تو انجام عمل پر نگاہ رکھنا کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ وکونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور سنو جب ظالم اور مظلوم کا مقابلہ ہو تو ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کو چھوڑ دینا۔ ارشاد فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اپنی تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں، اپنے پورے کنبے کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کے لیے میری یہ وصیت ہے جس تک میرا یہ خط پہنچے، جہاں جہاں میرا یہ پیغام پہنچے، بتقوی اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے معاملات کو مرتب رکھنا، اپنے معاملات میں توازن رکھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے گزرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، اور دیکھو آپس میں مل جل کے رہنا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہنا اور مومنین میں صلح کرانا عام طور پر نماز اور روزے سے افضل ہے۔ عام طور پر نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام ولا تغبوا افواہہم ولا یزیوا بحضرتکم، دیکھو یتیم بچوں کا خیال رکھنا، یتیموں سے باخبر رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے پیٹ تو بھرے ہوئے ہوں اور ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ نہیں ہونا چاہیے یہ بات۔ اللہ اللہ فی المساکین شارکوہم فی معیشتکم، دیکھو مسکینوں کا خیال رکھنا، اپنی معیشت میں انہیں شریک کر لو، اپنے کاروبار میں انہیں حصہ دار بنا لو۔ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ اللَّهُ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ، دیکھو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا، ان کے بارے میں تمہارے نبی نے وصیت کی ہے۔ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ، ہاں قرآن سے باخبر رہنا، قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔